ہمارے ساتھ ڈاکٹر خاقان جی ماہر معاشیات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اچھی خبریں ہے سر ملک کی معیشت کے لیے. پیٹرول جو ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ عوام کو ریلیف جو ہے وہ کچھ ملنے جا رہا ہے. تو سر بتائیں ذرا کہ آگے جا کے ہمارے لیے کتنی زندگی آسان ہونے جا رہی ہے, یا پھر ابھی بھی کچھ مشکل مرحلے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری ون. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو بی آن سما. دیکھیں, ایک تو ہمیں یہ کلیئرٹی تھی کہ آل روڈز لیڈ ٹو آئی ایم ایف. پچھلے 3-4 ماہ میں ہم اور کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ ہم اپنی مشکلات کو ان دا نیئر ٹرم آسان کر سکتے بٹ ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف. سو اٹس گڈ کہ ہم نے یہ معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کر لیا ہے, بٹ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ ابھی بھی مشکل ہے, ڈومیسٹک انوائرمنٹ بھی مشکل ہے. پر اس میں جو اچھی چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر زر مبادلہ کے ذخائر بلڈ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو روپی کی موومنٹ ایک ہی سائڈ پہ چل رہی تھی, یعنی کہ روپی ویک ہوتا چلا جا رہا تھا, اس میں کچھ آپ کو اسٹرینتھنگ بھی دکھائی دے سکتی ہے, یعنی کہ روپی جو ہے اس کو تقویت ملے گی ریزروز کے بلڈ ہونے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے بہت سے دوست ممالک ہیں جس میں سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای شامل ہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں تو پھر جو مدد وہ کر سکتے ہیں ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اس میں آسانی پیدا ہوگی. سو ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی کام کریں گے اور ان ریزروز کو بلڈ کریں گے. پر یہ ضرور یاد رکھیے کہ اس سے جب ہماری ڈالر کی وز روپی کی اسٹرینتھنگ ہوتی ہے تو ہماری جو امپورٹس ہیں وہ سستی ہوتی ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز میں بھی بہتری ہوئی ہے, اور اگر روپی بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں جو انرجی پرائسز ہیں ان میں کچھ استحکام آئے گا. سو یہ تو ہے ایک اچھی خبر. بٹ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان کے سارے سیکٹرز جو ہیں وہ اس وقت ڈفیکلٹی میں ہیں, اور ہمیں اپنا کام جو ہے آگے بہت کرنا ہے, چاہے وہ بجٹ پہ ہو, چاہے وہ انرجی پہ ہو. اسپیشلی ابھی شکیل نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ 850 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ صرف بلڈ ہوا ہے پاور سیکٹر میں FY22 میں, یعنی کہ 1 سال میں. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. تو ہمیں پاور سیکٹر میں جو ضروری کام ہے وہ آگے چل کر کرنا ہے تاکہ یہ حالات بہتر ہو سکے. اسی طرح سے ہم نے انفلیشن کو بہتر کرنا ہے, یعنی کہ جو قیمتوں کا بڑھنا ہے وہ ہم روک تو نہیں سکتے, پر اس بڑھنے کو ہم جو رفتار ہے بڑھنے کی اس پر قابو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں منتھ آن منتھ ایٹ لیسٹ. سو آئی ایم ایف کے معاہدے میں کچھ ایسی شرائط ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ طے کی ہیں, جیسے کہ روپے کی جو قدر کے علاوہ جو انٹرسٹ پیمنٹس, یعنی کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں تھوڑی سی ٹائٹنگ آپ نے دیکھی. اس سے کچھ ڈیمانڈ ملک میں جو ہے وہ کم ہوگی, یعنی کہ جو ایکسٹرا ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی تھی اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پرائسز کا بڑھنا ہے اس کو بھی تھوڑی سی تقویت ملے گی. اس سے ہر عام اور خاص, یہ عام آدمی کا ذکر ہوتا ہے اس وقت, ہر انسان پاکستان میں اور گلوبلی بھی پرائسز کی جو پوزیشن ہے اس سے نہایت ہی تکلیف میں ہے. سو اس میں کچھ بڑھنے میں ہمیں تقویت مل سکتی ہے. تو یہ ایک اوور آل تنازل ہے جس میں پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ موو کیا ہے, اور یہ ان دا شارٹ رن نہایت ہی خوش آئند بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پاکستان کے تناظر میں مزید بات تو کرنا چاہوں گا, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی جو گلوبل فیکٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہے. اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو اوبویسلی گلوبل فیکٹر وار, رشیا ورسز یوکرین, وہ تو ہے. اس کے علاوہ اور کون سے مزید ایسے گلوبل فیکٹرز ہیں کہ اس وار کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ ہماری اکانومی پہ اثر انداز رہیں گے؟ So that's a very good question. جہاں آپ کی تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور ہم اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ ہم لوکل پرائس کو بھی کم کر سکتے ہیں, پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی وہ کیسے ہوئی. وہ اس طرح ہوئی کہ دنیا بھر میں ڈیمانڈ کو سلو کیا گیا. جب دنیا بھر میں ڈیمانڈ کو سلو کیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے آرڈرز بھی ہٹ ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی ایکسپورٹس کے آرڈر ہٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس میں کمی آ سکتی ہے. وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. سو اسی طرح اگر پاکستان کی ریمیٹنسز جو ہیں ان میں کچھ انیزینس ہوتی ہے کہ وہاں پہ
اگین ڈیمانڈ فار پاکستانیز ٹو گو اینڈ ورک دیر وہ کم ہوتی ہے. سو یہ ایک اٹس اے ڈبل ایجڈ سورڈ کہ جو قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. سو یہ فیکٹرز ابھی پلے کرتے رہیں گے. بٹ ہمیں جو کرنا ہے نا جی اصل وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری جو سارے سیکٹرز ہیں, چاہے وہ ہماری فزیکل سائڈ ہو, یعنی کہ ہمارا جو بجٹری سائڈ ہے اس کا خسارہ بڑھا ہوا آ رہا ہے, ہمارا انرجی کا خسارہ بڑھا ہوا آ رہا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بڑھا ہوا آ رہا ہے. ہمیں ایکچوئل کام کرنا ہے بیونڈ دی آئی ایم ایف ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے ڈومیسٹک ورک سے ہے, جس میں ایگریکلچر ہے, انرجی سیکٹر ہے, انڈسٹریل کمپیٹیٹیونیس ہے. ہمیں اصل میں ان چیزوں پہ موو کرنا ہے. ہمیں آئی ایم ایف ایک بریدنگ سپیس دیتا ہے اگلے 3 سے 4 ماہ کی, کہ آپ کو ایک رقم مل جائے گی اور کچھ پرائسنگ چینجز آپ نے کیے ہیں. وہ پرائسنگ چینجز ڈیفیکلٹ ہیں بٹ ضروری بھی ہیں, وہ آپ نے کیے ہیں اور آپ کو ان ایک تقویت مل رہی ہے. اب اصل کام جو ہے وہ اب بھی باقی ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو, چاہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوں, ان کو ٹھیک کرنے کا کام کریں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے لانگ ٹرم نہ انفلیشن بہتر ہوگی, نہ ہی پاکستانی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقیناً بریدنگ سپیس تو ہمیں ملا ہے بٹ کنڈیشنل, ٹھیک ہے, کیونکہ جو گلوبل لینڈر ہے آئی ایم ایف ہمارا, وہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم آپ کو دیں گے, لیکن اس کے ساتھ اسلام آباد شوڈ اسٹینڈ ریڈی ٹو ٹیک اینی ایڈیشنل میجرس. وہ ایڈیشنل میجرس کیا ہو سکتے ہیں؟ سو دیکھیں کہ ایک تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بہت سے میجرز لیے ہیں, جس میں بجٹری میجرز دیکھے آپ نے اپنا جو فسکل کا خسارہ ہے اس کو قدرے کم کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کیا کہ وہ 4.9% آف جی ڈی پی ہو جائے گا. آپ نے یہ بھی اگری کیا کہ جو آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفیسٹ جو کہ انٹرسٹ پیمنٹس کے علاوہ آپ کر رہے ہیں وہ پہلے 153 ارب روپے کے قریب تھا, اب 300 سے بھی ہم نے اگری کیا اس سے بڑھا کے کریں گے. سو زیادہ میجرز جو ہیں وہ تو رہیں گے ریونیو سائڈ پہ, کہ اگر ہماری جو ریونیو کلیکشن ہے وہ اس طرح پہلے کوارٹر میں نہیں آتی جس کو ہم نے طے کیا ہے. یہ کوارٹرلی ٹارگٹس ہوتے ہیں جس ناظرین کے لیے. سو اگر ایک کوارٹر میں وہ ریونیو کلیکشن نہیں آتی تو ہمیں کچھ ریونیو کے میجرز جو ہیں وہ لینے شاید پڑ سکیں, بٹ امید یہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اس سے کیا مطلب ہے کہ جو ہماری بیرونی محصولات ہیں ان کا جو خسارہ ہے وہ اگر کم ہو کے اس سطح پر نہیں آ جاتا, جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو فرق ہے ریمیٹنسز کو نکال کے اور فائنینشیل جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو نکال کے, وہ بھی اگر اس سطح پر نہیں آ جاتا تو ہمیں امپورٹس کو کرب کرنے کے یا اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے کچھ میجرز لینا پڑیں گے. اور تیسرا آف کورس وہ چیزیں کہ اگر انرجی کا خسارہ جو کہ بہت ہی تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے, اس میں ماہوار کمی نہیں ہوتی یا کوارٹرلی کمی نہیں ہوتی, تو ہمیں ایڈیشنل میجرز ایسے لینے پڑیں گے کہ وہ پرائسنگ چینجز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ٹائٹننگ آف بیلٹ بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کام کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے. بٹ لیٹس ہوپ کہ جو خد و خال اگری ہوئے ہیں لیٹس اسٹک ٹو دیم, کہ ہم فسکل پہ وہیں پہ اسٹک کریں, ہم انرجی پہ جو بات ہوئی ہے اس پہ اسٹک کریں. بٹ میں پھر کہتا چلا جاؤں گا کہ یہ پرائسنگ چینجز ہیں. اس میں ایک آخری پرائسنگ چینجز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انفلیشن یعنی کہ قیمتوں کا بڑھنا جو اس وقت 21% تھا جون میں, اس پہ سپلائی سائڈ میجر سے, یعنی کہ جو ہم اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کی سپلائی ہے اس کو بہتر کر پائیں, اور ہم یہ کر پائیں کہ ہم اپنے خرچے جو ہیں ان پہ کنٹرول کر پائیں, اور ان دونوں سے اگر وہ کم نہیں ہوتی تو آپ کو جو شرح سود ہے اس میں اور بڑھانا پڑے گا. سو نہایت ضروری ہے کہ شارٹ ٹرم میں بھی ہم جو ہمارے ہاتھ میں ہے کیلیبریشن آف دی اکانومی, چاہے وہ خرچے ہوں حکومت کے, چاہے وہ سرکولر ڈیٹ ہو یعنی کہ جو ہماری بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ ہو, ان پہ ہم قابو پائیں تاکہ ہمیں مانیٹری ٹائٹننگ نہ کرنی پڑے, شرح سود کو اور نہ بڑھانا پڑے, تاکہ بزنسز جو ہیں ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہ بڑھے. تو نہایت ہی میں نے ایک ڈیفیکلٹ پکچر پینٹ کی ہے ضرور, بٹ پکچر ہے اتنی ڈیفیکلٹ.
سو ہمیں یہ کیلیبریشن کرنی ہے تاکہ ہم اس میں سے اگلے 3-4 مہینے میں اس بریدنگ سپیس کا فائدہ اٹھا سکیں. اب اصل اونس اس چیز پہ ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک پاکستان میڈیم ٹرم اسٹرکچرل میجرز نہیں لے گا, یعنی کہ ایسے میجرز آسان لفظوں میں کہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں دے دیں گے, ہم جب تک اپنی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بہتر نہیں کریں گے, ہم جب تک ان کلیدی مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں چلیں گے, ہم بار بار ان مسائل میں پھنستے چلے جائیں گے.